اسلام نے تمام حقوق کا تعین کر دیا اور تعین کرنے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام سب کو اپنے دامن میں، اپنے دامن وسعت میں وسعت کے ساتھ اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اسلام نے جب حقوق بیان کیے تو بچے سے لے کر بوڑھے ہونے تک کے حقوق بیان کر دیے۔ والدین کے حقوق بیان کیے تو ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ بیوی کے حقوق بیان کیے، ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق بھی بیان کیے۔ شوہر کے حقوق بیان کیے، ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق بھی بیان کیے۔ لیکن المیہ کہاں آیا؟ المیہ یہاں پیدا ہوا کہ ہمارے جو واعظین تھے، ہمارے جو مقررین تھے، خطباء تھے، جو علماء تھے، جنہوں نے اسلام کا علم پڑھا اور جنہوں نے اسلام کے علم کا لبادہ اوڑھا، انہوں نے خیانتیں کرنے شروع کر دی۔ اسلام میں جو حقوق تھے ان کو پہنچانے میں خیانتیں شروع کر دی اور ون سائیڈڈ بات کرنے لگے، حقوق کی بات کرنے لگے ون سائیڈڈ۔ آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے حقوق زوجین بیان کرنے کی بجائے شوہر کے حقوق بیان کرتے، گویا کہ پھر شوہر کو مجازی خدا کے درجے پر فائز کر کے اتنا بارو بنا دیتے ہیں کہ پھر مجازی خدا سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں مجازی خداؤں کا حال کیا ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو مسلسل ظلم کا شکار ہیں اور ظلم کی وجہ سے کئیوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا اور کئیوں کی زندگیاں گل سڑ رہی ہیں۔ نہیں بتاتے کہ بیوی کے اگر حقوق شوہر کے لیے یہ ہیں تو شوہر کے لیے بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک رکھے گا، وگرنہ اس کے لیے بھی پکڑ سخت ہے۔ لیکن بیوی کو ماتحت کر دیا، مجازی خدا کو باروب بنا دیا اور حق تلفیاں شروع کروا دی۔ اسی طرح حقوق والدین کے حقوق بیان کرنے میں اتنا ایکسٹریم لیول تک اوپر چلے جائیں گے کہ ایک آیت پکڑ لیں گے، اف ولا تنہر، بس جب دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہ نہیں بتاتے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ یتیم کے سروں پر ہاتھ رکھو، یتیم کے حقوق ادا کرو، تو وہ حقوق کون ادا کرے گا؟ کوئی بچہ ادا کرے گا؟ نہیں، وہ والدین، جو والدین کے درجے پر ہوں گے، جنہیں والدین کہا گیا، کوئی بڑا وہی سر پر ہاتھ رکھے گا، وہی ان کی کفالت کرے گا۔ تو ذمہ داری والدین کی زیادہ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اف ولا تنہر، نوجوانوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ بس گویا کہ آپ جس وقت آپ کے والدین بوڑھے ہوں گے، آپ نے ان کے سامنے اف کیا تو بس جہنم آپ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ نہیں بتاتے والدین کو، یہ نہیں بتاتے کہ جب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو پھر اس کو تربیت، اخلاق، محبت اور شفقت کے اس سانچے میں ڈالتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اس کو اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے اف نہ کرے، اور آپ خود اس درجے پر فائز ہوں گے کہ آپ کو اف نہ کیا جائے، آپ کے سامنے اف نہ کیا جائے۔ اس طرح تو جانور بھی اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی ان کو دودھ پلا دیتے ہیں، جانوروں کے بچے بھی پلتے ہیں، لیکن بات فقط پالنے کی نہیں ہوتی، حقوق کی ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو فرینڈلی ماحول دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں بچے خوف کا شکار رہتے ہیں، والد کے غصے کی وجہ سے، والدہ کے غصے کی وجہ سے۔ وہ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خوف سے نہیں کر پاتے، اظہار کی جو خاص قوت ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ والد ڈانگ پھیر دے، والدہ ڈانگ پھیر دے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس غصے کی وجہ سے خوف کا شکار ہو کر پھر وہ اپنی بات کہنے کے لیے گلی محلے کے کسی
دوست کو تلاش کرتے ہیں، پھر باہر دوستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ اف ولا تنہر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو، لیکن یہ کہ بچہ باہر والد کی موجودگی میں بچہ باہر دوستوں کو تلاش کر رہا ہے، بچہ تلاش کر رہا ہے کوئی ایسا دوست بن جائے جس سے میں اپنے دل کی بات کروں، میں اپنا بوجھ ہلکا کروں، میں اپنی کسی کیفیت کا اظہار کروں اس کے سامنے، مجھے تسلی اور تشفی ملے میرے دوست کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے بہت ساری بری سنگتیں پھر وہ غالب آ جاتی ہیں، بچے نشوں پر لگ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ سوسائڈ، خودکشیاں، گھروں کی حالتیں دیکھ لیں۔ اور یہ سب کس وجہ سے؟ ان بددیانت، خیانت کرنے والے واعظین، مقررین کی وجہ سے، جنہوں نے اسلام کے علم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حالانکہ وہ اس اصل حکمت سے محروم ہیں جس حکمت کے تحت حقوق بیان کرنے چاہیے تھے۔ دونوں پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، دونوں کو خوفزدہ کرنا چاہیے تھا کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں، تم یہ حقوق ادا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تم اس میں خیانت کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ ایک کو اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرے کا پتہ ہی نہیں۔ گویا کہ اولاد یہ سمجھتی ہے خوف کی وجہ سے کہ ہم نے اف کر دیا تو ہم جہنم میں ڈال دی جائیں گے، پھر وہ خوف کی وجہ سے، جہنم سے بچنے کی وجہ سے، جہنم کے خوف سے بچنے کی وجہ سے، پھر وہ بوڑھے ماں باپ کے پاؤں بھی دباتے ہیں، ان کی خدمتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ بظاہر خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ نہیں، خوف کی وجہ سے۔ یہ بالکل وہی عبادت ہے کہ آپ جہنم کی خوف کی وجہ سے نمازیں بھی پڑھیں، آپ جہنم کی خوف کی وجہ سے تلاوتیں بھی کریں، اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی محبت کہیں بھی نہ ہو۔ اصل چیز ہے محبت، وہ محبت جو تقسیم کریں گے والدین وہ ان کو ملے گی، خدمت کروا لیں گے، پاؤں دبا لیں گے، اپنی جو ان کی زندگی ہے، آخری زندگی، آخری سٹیج جو ان کا ہے وہ گزار لیں گے، لیکن وہ جو محبت ہونی چاہیے، وہ دل سے جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ملے گی، اس سے محروم رہیں گے۔ لکھوا لیں۔ بچہ ان کے پاؤں دبانے کے بعد جب اپنی جگہ بیٹھے گا تو کہے گا شکر ہے جان چھوٹی۔ دوست بن کے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں میں اتنی وسعت پیدا کریں، اتنا اعتماد پیدا کریں کہ وہ سوسائٹی کے لیڈر بنیں، وہ سوسائٹی کی بڑی بڑی ذمہ داریاں، جنگیں فتح کریں، فتوحات کریں، اس قابل ہوں، اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کو ذرا سی بات پر ڈانگ پھیریں گے تو آپ کے بچے ذہنی مریض ہوں گے، ذہنی کوفتوں کا شکار ہوں گے، اس کو پھر آپ مجرم بنا کے سوسائٹی کا پیش کر دیں گے تو آپ قاتل ہوئے۔ اس بچے کے قاتل ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن بظاہر واعظین بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں اف ولا تنہر، بس ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اور یہ جو غصہ ہے یہ 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ ایک والد اپنی اولاد پر اگر غصہ کرتا ہے تو وہ غصہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ٹریول ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے، اپنی اولاد پر غصہ کرتا ہے، اور غصے کا یہ سفر پھر چل پڑتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی خیانتیں اور یہ جتنے بھی حق تلفیاں ہیں، ان ساری حق تلفیوں کا خمیازہ ایک نہ ایک دن انہی واعظین کو بھگتنا پڑے گا جو ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں۔ جب ممبر پر بیٹھیں، جب کسی مجلس میں بیٹھیں، جب کسی گفتگو کا حصہ بنیں، مذاکرے کا حصہ بنیں، جب کسی ایک پارٹی کے حق کی بات کریں تو ساتھ میں دوسری پارٹی کو ضرور رکھیں۔ شوہر کے حق کی بات کریں تو بیوی کے حق کو برابر لے کر چلیں، والدین کے حق کی بات کریں تو اولاد کے حق کو برابر لے کر چلیں، ورنہ اس خیانت میں بہت سخت پکڑے جائیں گے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو، سلامت رہیں۔